آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور یہ ہمارا ہفتہ 17 اپریل سے شروع ہوگا اور 23 اپریل تک یہ رہے گا۔ اس ہفتے میں اہم واقعات کیا ہو سکتے ہیں یا کس چیز سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، تو اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اب ہم اس بارے میں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا برج حمل، جسے ایریس کہا جاتا ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیارگان کی پوزیشن کیا اس ہفتے بن رہی ہے اور وہاں سے کون کون سی شعاعیں زمین پر آ رہی ہیں، اب اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برج حمل والوں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ اس ہفتہ ان کے برج میں سیارہ شمس کو گرہن لگ رہا ہے۔ یہ گرہن 20 اپریل کو لگ رہا ہے، اسی ہفتہ میں لگ رہا ہے۔ تو اس ہفتہ میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ برج حمل سے متعلق افراد، وہ افراد جن کا تاریخ پیدائش میں برج حمل آتا ہے یا جن کے نام کے پہلا حروف الف عین لام یہ ہیں، تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے وہ صدقہ دیں، اپنا صدقہ منگل کے روز دے دیں، پہلے ہی دے دیں، اور صدقے میں آپ خون کا صدقہ دیں، یعنی کہ مرغ ذبح کر کے ڈال سکتے ہیں، کہیں پر پھینک سکتے ہیں۔ کلیجی 9 عدد مرغی کی کلیجی لے لیں، اس کے 9 عدد پیس لے لیں، ان کو اپنے ہاتھ سے کہیں پر بھی پھینک دیں آپ، اور دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس ہفتہ ہمیں کسی بھی آفت سے، بلا سے، نحوست سے، پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ تو ہو گیا اس ہفتے کا خاص صدقہ۔ اب اس ہفتے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ہفتہ اپنے پچھلے تجربات پر آپ نظر ڈالیے اور ان کی روشنی میں اب وہ غلطی نہ کریں جو پہلے آپ کر چکے ہیں، اور آپ وہ رستہ اختیار کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ دوسروں کو اپنے اوپر جھپٹنے کا موقع دیں۔ اور دراصل یہ کچھ ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں جن سے آپ پہلے نقصان اٹھا کر اب بعد میں اس کو فائدے میں بدل سکتے ہیں۔ سماجی تقریبات، جیسا کہ عید کے دن نزدیک آ رہے ہیں، تو اس دوران میں یا روزہ کشائی کا زور ہوگا، تو اس دوران میں آپ کہیں پر بھی سماجی تقریبات میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پر جانا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نئے دوست بنیں گے اور اس میں اجتماعات میں شرکت کریں، اور خاص طور سے اسلامی اس طرح کے جو ایونٹ ہیں، جیسے 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، اور وہ 29ویں شب کی جو عبادت ہے آپ کو بچائے گی اس نقصان سے جو کہ گرہن کے وجہ سے ہونا ہے۔ تو لہٰذا آپ 27ویں شب بھی اہتمام کریں، 27ویں رمضان کو اہتمام کریں، ایک خاص عبادت کا اور صدقات کا اہتمام کریں، اور 29ویں شب بھی آپ اہتمام کریں عبادت اور ریاضت کا، کلمہ استغفار، دعائے استغفار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے کسی بھی ممکنہ حادثہ یا نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اپنے پرانے دوستوں کا اس دوران میں کبھی قطعی نظر انداز نہ کریں، اور اگر دوسرے دوستوں کی وجہ سے کوئی مسئلے الجھے ہوئے تو انہیں اس وقت میں سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ جان لیں کہ اس ہفتہ ستارے آپ کے حق میں نہیں ہیں، ستاروں کی پوزیشن کچھ اچھی نہیں ہے، اور اس ہفتہ میں آپ صدقہ خیرات ضرور کریں، شب قدر کی راتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اس ہفتہ میں پھر کہوں گا کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں اور روحانی محافل میں شرکت کریں اور بھرپور شرکت کریں، اور ایسے کام کریں کہ جن سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ہفتہ لکی عدد آپ کا 2 اور 5 ہے، اور اس ہفتہ جو نحس عدد آپ کا ہوگا 1، 9 اور 8، یہ آپ کے لیے نحس ترین عدد ہوں گے۔ دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس جسے کہا جاتا ہے، اس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ وہ افراد جن کے نام بے سے یا واو سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ برج ثور سے رکھتے ہیں تعلق،
اور ان کا لکی عدد 2 ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ان کا جو ہمسایہ برج ہے، برج حمل جسے ایریز کہا جاتا ہے، اس برج میں گرہن لگ رہا ہے شمس کو، اور بالکل اس کے آخری درجات پر لگ رہا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صدقہ دیں جمعے کے روز اپنا کسی بھی سفید چیز کا، سوجی، شکر، آٹا، حشرات الارض کو ڈالیں، تو آپ اس ممکنہ حادثات سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمیں خدشات ستاروں کی روشنی میں نظر آ رہے ہیں اس ہفتہ۔ اب ہم دوسرے آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس ہفتہ زیادہ سے زیادہ ورد اورات کرنے ہیں، اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اسی ہفتہ میں 20 اپریل کو سورج گرہن ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ستاروں کی جب پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو اس دوران میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف رائے کے باوجود آپ کو دوسروں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ اب اس ہفتہ کا بھی امکان ہے کہ لوگ آپ کے نقطہ نظر سے اتفاق کر لیں، یعنی کہ جیسا آپ کہیں گے آپ ویسا لوگ مان لیں گے، لیکن آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ آپ بہت سے ایسے مواقع جو کہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں ان کو جان بوجھ کر آپ ضائع کر دیتے ہیں، اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ مناسب وقت پر اور مناسب شاٹ لگانی ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوگا اور اس سے آپ کو حیران کن نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ذات پر اعتماد کریں، اور آپ کوئی بھی آپ پر اگر بہتان ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، تو آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں، اس کی آپ پرواہ نہ کریں، اور اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کے حق میں ہوگا اور بہت کچھ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس ہفتہ کا آپ کا لکی عدد 2 ہے اور 8 ہے، اور آپ کے لیے اس ہفتہ نحس عدد جو ہے وہ نحس عدد آپ کے لیے 1 ہے، 9 ہے اور 4 ہے۔ آپ اس ہفتہ احتیاط کریں، جو ہم نے بتایا صدقات کریں اور روحانی محفل میں شریک ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔